بعد حمد و صلات لائق کے صد تعظیم و تکریم جمیع حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ باری کے لم یزل کا ہم پر کروڑوں احسان ہے، اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں بیٹھ کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی، آپ کے ارشادات کی ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا کریں آج کے عنوان کے حوالے سے میں یہاں پر جو کچھ بیان کروں، اللہ رب ذوالجلال مجھے حق اور سچ بیان کرنے اور پھر ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر بندہ گھر سے جب آئے تو یہ نیت کر کے آئے کہ میں کچھ بھی سیکھنے کے لیے آج نماز جمعہ ادا کروں گا۔ وہ اس نیت سے جب چلتا ہے، حضور نے فرمایا پھر وہ علم کے رستے میں ہوتا ہے، نورانی فرشتے اپنے پر اس کے نیچے قدموں تلے بچھاڑ دیتے ہیں، اور اگر اسے اس رستے میں موت آ جائے اللہ اسے شہادت کا رتبہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اب جو پہلے آئے ہیں انشاءاللہ انہیں تو بہت زیادہ سمجھ بھی آئے گی، اور جو دیر سے آئیں گے تو انہوں نے تو صرف حاضری لگانی ہوتی ہے، اللہ کے گھر میں آ کر پھر انہیں جلدی بھی ہوتی ہے، وہ ٹائم پر گھڑی کی طرف بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سب کا آنا پہلے یا بعد قبول و منظور فرمائے۔ میری گفتگو کا عنوان دجال کے حوالے سے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی دجال کے فتنے سے اپنی امت کو باخبر کرتا رہا، اور دجال کے بارے میں بتاتے رہے کہ کہیں دین سے بھٹک کر گمراہ نہ ہو جانا، دجال کے لیے مقابلے کے لیے تیار رہنا۔ ہر نبی نے اپنی امت کو یہ درس دیا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی درس دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پہ جلوہ گر ہیں، اور صحابہ سے یہ فرما رہے ہیں، میرے صحابہ، کچھ فرشتے آپس میں کسی بات پر بحث کر رہے تھے۔ رب ذوالجلال نے پوچھا، میرے محبوب آپ کو پتہ ہے یہ کس چیز پر جھگڑ رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کی کہ یا بارک لم یزل، مجھے اس کا علم نہیں، آپ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے دست قدرت کو میرے شانوں کے درمیان رکھا، اس جگہ پر دست قدرت سے بڑا کوئی لفظ بھی پھر نہیں ہے۔ اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا۔ اللہ کے دست قدرت یہاں پر رکھنے سے مصطفیٰ کہتے ہیں میں نے اپنے سینے میں ٹھنڈک کو محسوس کیا۔ پھر فرمایا کہ جب اللہ نے اپنا دست قدرت رکھا، قیامت تک آنے والی ہر شے کی خبر مجھے پتہ چل گئی۔ فرمایا میں بتاؤں تمہیں کہ مجھے کون کون سی خبریں پتہ چلی؟ ویسے تو سارے خزانوں کی کنجیاں اور سارے معاملات کا پتہ سرکار دو عالم کو دے دیا گیا، لیکن اس میں بیان فرمایا کل جب دجال نکلے گا اور میرے وہ غلام جو دجال سے مقابلہ کریں گے، میں ان کے چہروں کو پہچانتا ہوں۔ 1400 سال پہلے مسجد نبوی کا ممبر مصطفیٰ فرما رہے میں جانتا ہوں۔ ممبر پر بیٹھنے والے کسی 20-25 ہزار کے تنخواہ پر جو مولوی صاحب ہیں، یہ بڑے ببانگ دوہل یہ کہتے ہیں وہ تو ہم جیسے تھے۔ یہاں پر 500 بندہ ہو نا، میں بھی کسی کو نام سے نہیں جانتا،
جب تک شکل سامنے نہ ہو، بعضوں کی شکل سامنے ہے، بعضوں کو ناموں سے جانتے ہیں، جو ہر جمعے ملتے ہیں انہیں ہم بھول جاتے ہیں، جو 2 مہینے بعد ملیں انہیں تو اور زیادہ بندہ بھولا ہوا ہوتا ہے، جانتا ہی نہیں ہے، یا کسی جگہ پر چلا جائے وہاں پر کسی سے ملاقات ہو انہیں تو بالکل ہی نہیں جانتا، تو پھر مصطفیٰ ہم جیسے نہیں ہیں۔ 1400 سال پہلے مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر فرما رہے ہیں کہ جب دجال نکلے گا اس کے ساتھ مقابلہ کرنے والے میں اپنے سارے غلاموں کے چہروں کو جانتا ہوں۔ بروز محشر شفاعت کریں گے وہ چن چن کر، اگر ہوا یہ عقیدہ کہ حضور جانتے ہیں، یہ عقیدہ بھی رکھنا ضروری ہے۔ فرمایا صرف انہیں نہیں جانتا جو مقابلہ کریں گے، میں ان کے والدین کو بھی جانتا ہوں، اور جن گھوڑوں پر سوار ہو کر وہ دجال کا مقابلہ کریں گے میں ان سواریوں کے رنگوں سے بھی واقف ہوں۔ اب سنیے گا ذرا، یہ دجال کے بارے میں حضور نے فرمایا، حضور نے پہلے خبر دے دی۔ انبیاء میں سے کسی نے اپنی امت کو دجال کی ایک بہت بڑی نشانی جو پہچان ہو جاتی ہے یہ نہیں بتائی۔ نبی پاک چونکہ اپنے امتیوں سے پیار کرتے ہیں، میرا کوئی امتی اس کے فتنے سے بچ جائے، حضور نے فرمایا میں تمہیں وہ نشانی بتا رہا ہوں جو کسی نبی نے نہیں بتائی، وہ یہ ہے کہ اس کی پیشانی کے درمیان کاف، فا اور را لکھا ہوا ہوگا، کفر، کاف، فا اور را، یہ 3 لفظ لکھے ہوئے ہوں گے۔ اب اپنی امت کو بتا دیا، صحابہ سے احادیث سے ہمیں پتہ چلا، یعنی واضح نشانی جو چہرے پر نظر آ جائے گی۔ حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے دجال سے ملاقات بھی کی، جنہوں نے دجال سے باتیں بھی کی۔ خطبے کا عام جو روٹین میں وقت تھا اس سے ہٹ کر مصطفیٰ کریم نے ایک دن صحابہ کو بلا لیا، میرے صحابہ آ جاؤ، اور آ کر مجھے جو میرے غلام تمیم داری نے واقعہ سنایا ہے وہ سن لو آ کر۔ حضرت تمیم داری نے مصطفیٰ کریم سے آ کر عرض کی کہ حضور ہم سفر پہ تھے، 30 کے قریب ہمارے ساتھ ساتھی موجود تھے، 30 کی تعداد تھی، سمندر میں طغیانی آئی، ہماری کشتی جو تھی وہ وہاں سے ہمیں رستہ بھول گیا، ہم بھٹک گئے، وہ ڈولتی ڈولتی ایک جزیرے کے قریب جا کر رکی، ہم نے وہاں پر ایک مخلوق دیکھی جو کالے بالوں والی تھی، ہم نے اس سے انٹروڈکشن کیا، گفتگو کرنا چاہی، تو انہوں نے ہم سے کہا نہ ہم تم سے کلام کرتے ہیں نہ تم سے کچھ پوچھتے ہیں نہ بتاتے ہیں، ایسا کرو یہ غار میں ایک شخص تمہارا انتظار کر رہا ہے، اس سے ملاقات کر لو۔ تمیم داری کہتے ہیں ہم نے جا کر غار میں دیکھا ایک زنجیروں میں جکڑا ہوا شخص ہے۔ اب انہوں نے اس کا حلیہ بیان کیا، حلیہ یہ تھا کہ اس کا قد لمبا ہے اور اس کا جسم موٹا ہے، اس کی پیشانی پر جو مصطفیٰ کریم نے نشانیاں بتائی، کاف، فا اور را لکھا ہوا ہے، ایک آنکھ سے وہ کانا ہے، ایک آنکھ سے دیکھتا ہے، ایک سے کانا ہے، جو آنکھ اس کی کام نہیں کرتی وہ جیسے انگوروں کا جو خوشہ ہوتا ہے، اس میں انگور ایک سائز کے تو نہیں ہوتے، اس خوشے میں کوئی موٹا انگور ہو نا، 10 انگوروں میں سے ایک موٹا انگور لٹک رہا ہو، اس طرح اس کی یہ آنکھ لٹک رہی ہے، اور اس کی آنکھ کانوں کے درمیان جو فاصلہ بتایا حضرت تمیم داری نے اس شخص کا، ایک کان سے دوسرے کان تک جو فاصلہ ہے یہ 40 ہاتھ لمبا ہے، اس کے جو پاؤں ہیں یہ آگے سے جڑے ہوئے ہیں اور ٹخنوں سے دور ہیں آپس میں۔ یہ تمیم داری نے حلیہ بیان کیا۔ تمیم داری جب اس سے ملے تو اس نے آپ سے سوالات کیے، اس نے کہا تمیم داری عرب کا حال بتاؤ،
عرب کا حال کیا ہے؟ کیا وہاں پر ایک شخص جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ آ چکا ہے؟ حضرت تمیم داری نے فرمایا ہاں وہ آ چکے ہیں، پہلے تو کمزور تھے لیکن اسلام نے پاور بڑی پکڑ لی ہے، اب تو ہر بندہ ان کا کلمہ پڑھ چکا ہے۔ اس نے پوچھا کہ پھر یہ بتاؤ کہ زغر کے چشمے کا کیا حال ہے؟ تمیم چونکہ یہ خشک ہو جائے گا، تو تمیم داری نے فرمایا کہ زغر کا چشمہ بڑی تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ عمان کی کھجوروں کے حوالے سے، عمان کو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں یہ موجود ہے، آپ نے دعا دی تھی یا اللہ عمان کی معیشت میں برکتیں عطا فرما۔ آج تک عمان کی کرنسی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، یہ دعا میرے مصطفیٰ کریم نے دی تھی۔ اس نے پوچھا کہ عمان کی کھجوروں کا کیا حال ہے؟ فرمایا وہ بھی بڑی روانی کے ساتھ بک رہی ہیں، بڑا کاروبار ہے وہاں پر۔ یہ 3 سوال کیے، اس نے دجال نے چیخ مار کے کہا اب میں آزاد ہو جاؤں گا۔ یہ 3 نشانیاں اس نے جو کی کہ اب میں آزاد ہو جاؤں گا، میرے کھلنے کا وقت آ چکا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ کی جب حکومت تھی تو آپ نے خود دجال کو ان زنجیروں میں جکڑا تھا کہ یہاں پر میں تجھے بند کر رہا ہوں، اس مقام کا پھر کسی کو اندازہ نہیں۔ تمیم داری کہتے ہیں مجھے خود اندازہ نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کریم منبر سے بیان کر رہے ہیں کہ یہ میرے صحابی نے دیکھا۔ پھر یہ دجال 40 دن تک اس زمین میں رہے گا، 40 دن تک زمین کے چپے چپے پر ہر طرف، یہ 40 دن میں سارا سفر کر لے گا، صرف 40 دن میں۔ اس کی جو سواری ہوگی وہ گدھے کی طرح ہوگی لیکن اس پر کالے بال ہوں گے، اور اس کی سواری جو ہے وہ اس کی سپیڈ یہ ہوگی کہ جدھر اس کی نگاہ پڑے گی وہیں پر وہ اپنا قدم رکھے گی۔ دجال کے جو 40 دنوں میں سے پہلے 3 دن ہیں، وہ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن ہفتے کے برابر ہوگا۔ باقی پھر جتنے 37 دن ہیں وہ اپنی روٹین سے وہ گزریں گے وقت۔ مکہ پاک اور مدینہ پاک میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ آج کرونا ہے نا، تو کمزور ایمان والے لوگ ہیں، انہوں نے مکہ پاک کو بھی بند کر دیا، مدینہ پاک کو بھی بند کر دیا۔ انہیں پتہ نہیں ہے یہ وبائیں تو معمولی ہیں، جو سب سے بڑا فتنہ دجال ہوگا وہ اگر مکہ پاک اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا تو کرونا جیسی بیماریوں کی جرت نہیں ہے کہ مدینہ پاک کو چھو سکیں۔ جو شفا کا مرکز تھا، جہاں سے مسلمانوں کو شفا مل رہی تھی، اسی مرکز کو بند کر کے رکھ دیا ہے۔ تم ان مراکز کو بند کرنا چاہتے ہو، میں نے پچھلے جمعے بتایا تھا یزید نے بھی ان مراکز کو بند کیا تھا، لیکن نہ اذان بند ہوئی تھی نہ نماز بند ہوئی تھی۔ تو دجال جیسا بہت بڑا فتنہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا یہ نہ طیبہ پاک میں داخل ہوگا نہ مکہ پاک میں داخل ہوگا۔ فرمایا مدینے کی ہر گلی میں ایک فرشتہ ننگی تلوار لیے کھڑا ہے، اب بھی کھڑا ہے، اور دجال کے وقت بھی کھڑا ہوگا۔ دجال کی جرت نہ ہوگی وہ ان دونوں مراکز میں داخل ہو سکے، وہ نہیں داخل ہوگا۔ فرشتوں کی صفیں کعبۃ اللہ کی حفاظت کر رہی ہوں گی، وہ دجال کو اس میں داخل نہیں ہونے دیں گی۔ یہ مکہ پاک اور مدینہ پاک سے باہر ایک دلدل سی جگہ ہے جہاں پر کچھ بھی جڑی بوٹیاں اگتی ہیں، وہاں پر آ کر یہ پڑاؤ کرے گا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا 2 قسم کے دجال ہیں، 2 قسم کے۔ ایک تو یہ بڑا فتنہ ہے نا، یہ بڑا دجال ہے، سب سے بڑا فتنہ ہے۔ دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنے سے پناہ عطا فرمائے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ چھوٹے دجال ہیں نا، یہ گائے بگائے آتے رہتے ہیں۔ کسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، کسی نے اٹھ کر اپنے آپ کو خدا کہہ دیا، کسی نے آ کر صحابہ کرام میں سے کسی کی گستاخی کر دی، کوئی مرتد ہو گیا،
فرمایا چھوٹے چھوٹے زلزلوں کا آنا، چھوٹے چھوٹے فتنوں کا آنا، فرمایا یہ چھوٹے دجال ہیں۔ بیسیکلی دجال کا مطلب ہوتا ہے مکر و فریب۔ دجال کا مطلب کیا ہے؟ مکر و فریب، یہ اس کا نام۔ یہ خراسان میں وہاں سے یہ آئے گا، اور اس کے ساتھ 70,000 لوگ ہوں گے جو یہودی ہوں گے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ نے پھر اس کا حلیہ تک بھی بیان فرما دیا۔ دجال کے نکلنے سے 3 سال قبل بارشیں برسنا بند ہو جائیں گی، زمین میں فصلیں اگنا بند ہو جائیں گی، معیشت تباہ ہونا شروع ہو جائے گی، زمین بنجر ہو جائے گی اور آسمان شیشے کی طرح ہو جائے گا۔ اس وقت دجال کا 3 سال کے بعد ظہور ہو جائے گا۔ فرمایا کہ جانور جتنے بھی زمین پر ہیں یہ مرنا شروع ہو جائیں گے، جتنے بھی حشرات الارض ہیں یہ مر جائیں گے۔ دین کے معاملے میں لوگوں کی قلت ہو جائے گی، دین سمجھنے والے بہت تھوڑے رہ جائیں گے، علماء کی کمی ہوگی، گناہ عام ہو جائے گا۔ اور یہ جب دجال آئے گا تو اس کے ساتھ شیطان اور یہود یہ سارے ساتھ ہوں گے، تو شیطان کے چیلے اس سے کہیں گے کہ ہمارے آقا ہم حاضر ہیں، جو حکم آپ کریں گے ہم وہی بجا لائیں گے۔ تو یہ ایک دیہاتی کے پاس جائے گا دجال، اس دیہاتی سے جا کر کہے گا کہ میں تیرا خدا ہوں۔ وہ کہے گا کیسے مانوں تجھے خدا؟ اب جس نے اپنے رب کو کبھی اپنی جبین کو جھکایا ہی نہ ہو، جس نے آ کر مسجد میں کبھی نماز ہی نہ پڑھی ہو، اور جسے اللہ رسول کی احکامات کا پتہ ہی نہ ہو، جس نے کبھی دین سیکھا ہی نہ ہو، وہ تو پہلی ٹرم میں ہی کہے گا جی ہاں تسی اللہ اور بس۔ بھئی جو صبح ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے ڈرتا ہے نا، وہ دجال کے فتنے سے پناہ زیادہ مانگے۔ جی ہاں، جسے اللہ کے گھر میں آنے کی توفیق نہیں ہے اور جسے ٹھنڈا پانی بڑا ٹھنڈا لگتا ہے، اسے پھر اللہ کا کیا پتہ ہوگا؟ وہ پھر اپنے مقدر پر ناز نہیں کرے، وہ گڑ گڑا کر دعا کرے، مالک مجھے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرما۔ 10-15 بندوں کی آمین بھی اللہ سب کے لیے قبول فرمائے۔ وہ دیہاتی سے کہے گا کہ میں خدا ہوں تیرا۔ دیہاتی کہے گا کیسے مانوں؟ وہ کہے گا ابھی بتاتا ہوں۔ وہ دیہاتی کو لے کر چلا جائے گا اس کے والدین کے قبرستان میں جہاں پر وہ دفن ہے۔ وہاں پر شیطان اس کے والدین کا روپ دار کر اٹھیں گے۔ وہ کہے گا دیکھا ہے میں نے تیرے والدین کو زندہ کر دیا ہے۔ والدین اٹھ کر شیطان کی شکل میں جو ہوں گے وہ کہیں گے ہاں دیہاتی سے خدا مان لے، یہ خدا ہے۔ وہ فوراً اسے خدا مان لے گا۔ جسے اللہ رسول کا پتہ نہ ہوگا وہ اس سے ڈر کر اس کو خدا مان لے گا۔ اور ایک نیک سیرت انسان اس کے سامنے آئے گا جس نے آ کر حدیثیں پڑھ رکھی ہوں گی کہ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوا ہوگا، وہ آنکھ سے کانا ہوگا، وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ وہ نیک سیرت کہے گا میں تجھے نہیں مانوں گا کسی صورت میں۔ یہ دجال آرا منگوا کر اسے چیر دے گا 2 حصوں میں، اور چیرنے کے بعد درمیان سے گزر کر اسے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ کہے گا اب بھی نہیں مانتا، میں تجھے زندہ بھی کر رہا ہوں۔ وہ کہے گا اب بھی نہیں مانتا، اور یہ پختہ ایمان کی نشانی ہے۔ وہ کہے گا نہیں مانوں گا اب بھی۔ یہ اسے آگ میں ڈالے گا۔ جب یہ اسے آگ میں ڈالے گا، مصطفیٰ نے فرمایا جو دجال کے ہاتھ میں آگ ہوگی اللہ نے اسے جنت بنایا ہوا ہے، اور جو دجال کے ہاتھ میں پانی ہوگا وہ اصل میں تو نظر آنے میں پانی ہوگا لیکن وہ اللہ نے جہنم بنائی ہوئی ہے، وہ جہنم ہوگی۔ جو دجال کی خدائی کو قبول کرتا چلا جائے گا، دجال اسے پانی پلائے گا، اصل میں وہ جہنم کی آگ ہوگی۔ جو دجال کے آگے ڈٹ جائے گا اسے آگ میں ڈالے گا، اصل میں اسے جنت میں مقام عطا کر دے گا۔ جن کا ایمان پختہ ہوتا ہے وہ دجال جیسے فتنوں سے پھر ڈرا نہیں کرتے۔
آپ کو پتہ ہے 1400 سال پہلے مصطفیٰ کریم منبر پر بیٹھ کر صحابہ کرام کو جب درس دے رہے ہیں تو ان میں سننے والے سامعین میں حضرت جناب ابو بکر پاک، حضرت جناب عمر پاک، حضرت عثمان غنی، حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم. ٹھیک ہے، اب میری بات کو ذرا سمجھیے گا. اتنے جید صحابہ بیٹھے ہیں. ابو بکر پاک وہ ہیں جن کی فرض نمازیں تو فرض ہیں، جن کی اشراق، چاشت، اوابین، تحیت المسجد، تحیت الوضو یہ بھی کبھی ضائع نہیں ہوئی، اور جنہیں مصطفیٰ یہ فرما رہے ہیں ابو بکر تو جنت میں جائے گا. لوگوں جس نے چلتا پھرتا جنتی دیکھ رہا ہو وہ میرے ابو بکر کو دیکھے، وہ میرے عمر کو دیکھے، وہ میرے عثمان کو دیکھے، وہ میرے علی کو دیکھے. اب دیکھیں جنہیں جنت کی سند دے رکھی ہے، مصطفیٰ جب ان کے سامنے دجال کا بیان کر رہے وہ بھی رو رہے ہیں مالک ہمیں دجال کے فتنے سے بچا. 1400 سال بعد حجویری مسجد میں بیٹھنے والے ہوں یا ملک پاکستان میں یا باہر ہوں، انہیں دجال سے ڈر نہیں لگتا. یہ کہیں گے دیکھا ہے، دیکھا جائے گا. گناہ کرتے ہیں تو کیا ہے، جب دیکھا جائے گا. ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے، نماز پڑھ لیں گے، عبادتیں کر لیں گے. ہمیں تو اپنی نمازوں پر یقین نہیں ہے کہ یہ ہمیں بخشوائیں گی، اور ہمیں دجال کی فکر ہی نہیں ہے. یہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا اور اس سے بچنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے خوف رکھتے ہوئے، ڈر رکھتے ہوئے فرمایا میرے امتیوں جو دجال کے فتنے سے بچنا چاہتا ہے وہ جمعے والے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے، اللہ دجال کے فتنے سے بچا لے گا. اور آج جا کر کرنی ہے اس کی تلاوت سورہ کہف کی. اور پھر فرمایا جس کو سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یاد ہو جائیں اللہ اسے بھی دجال کے فتنے سے بچا لے گا. یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں. حضور نے فرمایا 3 جھٹکے آئیں گے مدینہ پاک میں، سارے مشرک، سارے منافق، سارے کافر یہ دجال کے حمایتی بن جائیں گے، اور مسلمان ایک پہاڑ پر چڑھ جائیں گے. یہ انہیں بھی جا کر مار دے گا، مسلمانوں کو یہ مارے گا. اب حضرت عیسیٰ پاک کا نزول ہو جائے گا، حضرت عیسیٰ پاک کا نزول ہوگا. میں نے پہلے بتایا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی آنکھ کی پاور بتائی تھی. اب وہ واقعہ طویل ہے، میں اس طرف نہیں جاتا. اللہ نے اپنے نبی کی آنکھ میں یہ پاور رکھی ہے. حضرت عیسیٰ ایک نظر دجال کو ڈالیں گے، دجال نمک کی ڈلی کی طرح پگھل جائے گا. یہ نمک کی ڈلی کی طرح پگھل جائے گا. اس میں سکت ہی نہیں ہے کہ نبی کے سامنے آ کر کھڑا ہو سکے. یہ اللہ نے پاور اپنے نبی کو دے رکھی ہے. تو لوگوں میرا پیغام یہ جمعے کا ہے، اس کو اپنے پلے باندھ لیں. اب بھی آ کر مصطفیٰ کے دین پر چلنا شروع کر دیں، مصطفیٰ کریم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگیاں گزاریں، قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دیں. دجال کو سمجھیں کہ ہم نے اس کے ساتھ مقابلہ کیسے کرنا ہے. وہ چیرے پھاڑے کچھ بھی کرے. اور حضور نے فرمایا یہ سادہ لو انسان، بندہ کہتا ہے نا کہ بس ٹھیک ہے جی ہم تو غریب آدمی ہیں، ہم کیسے صاف کپڑے پہنے، مسجد میں جائیں گے کپڑے ناپاک کے ہمارے، ہم تو کام کر رہے ہیں، کپڑے گندے ہیں، بعد میں نماز پڑھ لیں گے. پھر ابھی یہ بات کرتے کرتے جب نمازیں چلی جائیں، جب جمعے چلے جائیں، جب کتابوں سے نہ آشنائی ہو جائے، پھر نہ حدیث کا پتہ نہ قرآن کا پتہ، تو پھر انہیں کیسے پتہ چلے گا یہ دجال ہے؟ انہیں کون بتائے گا یہ دجال ہے؟ اب گھر گھر آ کر فرشتہ تو نہیں کھڑا ہو کے یہ کہہ سکتا نا کہ حضرت تسا نماز پڑھے یشنے نے ہو تو دجال اور یہ جو سن تو مہربانی کریا تیاری کری رکھیا. نہیں، آپ کو مسجد میں آنا پڑے گا، اپنی جبینوں کو جھکانا پڑے گا. جب آپ اللہ کے گھر میں جھکیں گے اللہ ویسے ہی غائبانہ مدد فرما دے گا، پھر اللہ ویسے ہی مدد کر دے گا. چونکہ اللہ تعالیٰ حضور کے امتیوں کو رسوا نہیں کرے گا اس امتی کو جو غداری نہ کرے، وہ امتی جو مصطفیٰ کریم کے دین سے غداری نہ کرے، جو امتی وفادار بن کے رہا مصطفیٰ کریم کا اس ہاتھ اس کی پشت پر ہوگا. پھر مصطفیٰ جب کسی کے اپنا ہاتھ کسی کی پشت پر رکھ دیں پھر اللہ اسے رسوا نہیں کرتا.
پھر دجال ہو یا اس سے بڑا کوئی آ جائے، پھر اللہ رب ذوالجلال اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ میں اکثر نمازوں میں بھی یہ دعا کرتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، یا اللہ میں دجال کے فتنے سے پناہ عطا فرماؤ۔ میں حضرت ابوبکر پاک والی روایت اس لیے سنائی ہے کہ آپ ڈر کر اونچی آواز سے آمین کہیں کہ یار وہ اتنے نیک بندے ڈر کر پناہ مانگتے تھے، ہماری کیا اوقات ہے۔ اس لیے پھر میں کہہ رہا ہوں، یا اللہ میں دجال کے فتنے سے بچا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں مصطفیٰ کریم کی سیرت پر، سنت پر عمل کرنے والا باعمل انسان بنائے۔